جس مشکل کے حل کے لیے کرو گے انشاءاللہ تیر بہدف ضرور بے ضرور وہ مشکل ختم، وہ مالی پریشانی ہو یا جادو کی پریشانی ہو، روحانی جسمانی مقدمے کی ہو، بندش ہو، رشتوں کاروبار کی بندش، تمام پریشانیوں کا ایک ہی حل کہ صورت وقت ہے جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول۔ وہ آپ کی کوئی بندش ہو، جادو ہو، مالی پریشانی ہو، کوئی مقدمہ ہو، تاریخیں چل رہی ہیں تو اس سے پہلے یہ ختم کریں اور پھر تاریخ کو جائیں، انشاءاللہ کامیابی نصیب ہو۔ سارے دنیا و آخرت کے تمام خزانے قرآن عظیم میں ہیں۔ پھر بعض صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ فضائل رکھے ہوتے ہیں۔ سورہ تغابن ایک ایسی صورت ہے کہ زندگی میں ایک بار اس پر تجربہ کریں، زندگی میں ایک بار یہ ختم کریں آپ، اور پھر اس کے کمالات، اس کے معجزات، اس کے کرامات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا یہ ختم، سورہ تغابن کا یہ ختم ابھی ختم بھی نہیں ہوا ہوگا، پورا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی حاجت پوری ہو چکی ہوگی۔ سورہ تغابن میں اتنی برکت ہے۔ ویسے بھی آپ وظیفہ سے پہلے یہ بھی سن لیں کہ جو بھی صبح پڑھتا ہے، جتنا سویرے پڑھتا ہے، سحری کے وقت پڑھتا ہے، سارا دن خوشیوں والا ہوتا ہے، سارے دن کی جو تکالیف آنے والی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، سارے دن کے مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح کو پڑھیں، جتنا سویرے پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور جب کوئی مشکل پیش آ جائے، مجھے جب بھی مشکل پیش آ جاتے ہیں میں فوراً سورہ تغابن کا یہ ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فوراً انشاءاللہ اسی وقت میری پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل فتنے کا دور ہے، مشکلات کا دور ہے، اور خصوصاً مسلمانوں پر زیادہ مشکلات آ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے، یہ بھی جانیں، ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ آج مسلمان نے اپنی زندگی ایسی بنائی ہے جیسے نعوذ باللہ معاذ اللہ کافر لوگوں کی ہے، اپنے دل کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کی باتوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ تو یہ مصیبتیں تو آنی ہیں۔ مسلمان جب آپ نے ایمان کا دعویٰ کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو آپ نے یہ وعدہ کیا کہ اب اپنی زندگی کو اپنے دل کے خواہشات کے مطابق نہیں گزارنی، بلکہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق گزارنی۔ تو مسلمان تو اسی کو کہتے ہیں۔ تو آئیے آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں سورہ تغابن کا کہ زندگی کی کوئی ایسی رکاوٹ نہیں، ایسا کوئی مشکل نہیں، ایسی کوئی حاجت نہیں جو سورہ تغابن کے اس وظیفے سے ختم نہ ہو، جو حاجت اس سے پورا نہ ہو، وہ حاجت ہی نہیں ہوگا۔ دنیا میں کوئی ناممکن کام نہیں جو اس سے پورا نہ ہو۔ ناممکن، جو آپ کو ناممکن لگتا ہو، وہ کام بھی اس سے ہو جاتا ہے اسی وقت انشاءاللہ۔ سورہ تغابن اجازت عام ہے، اجازت کوئی بھی نہ مانگے، کیونکہ میرے وظائف کی آپ کو پتہ اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ بھئی جو 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرے گا اس کا کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو لوگ فرض کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور وظائف کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو بھئی سب سے پہلے تو نماز ہے نا، تو سب سے پہلے نماز کی پابندی۔ دوسری بات، رزق حلال کی طلب۔ حرام مال خدا نخواستہ پیٹ میں پڑا ہو تو دعائیں رد ہو جاتی ہیں، دعائیں کیوں کر قبول ہوں گی؟ تو رزق حلال کی طلب کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، شک نہ ہو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں۔ تو جس طرح اللہ پر یقین رکھے گا، گمان ہوگا، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو جو کوئی اللہ پر یقین کامل رکھے گا کہ میری دعا ضرور قبول فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق کر دیتے ہیں۔ اور جو خدا نخواستہ اللہ پر شک کر رہا ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوگا، چلو پڑھتا ہوں، ساری زندگی دعائیں مانگی ہیں، وظائف بھی پڑھے ہیں لیکن کوئی کام نہیں کرتا،
چلو یہ بھی پڑھتا ہوں تو یہ اس کو کیا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے، قبول ہوگا؟ کیونکہ حدیث قدسی کے مطابق اس کو شک ہو رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پر گمان ہی ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلہ فرما دیتے ہیں اور معاملہ فرما دیتے ہیں، اس کی دعا رد ہو جاتی ہے، وظیفہ سارا جو ہے اکارت جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ان 4 باتوں پر عمل کرتے ہوئے، ہاں چوتھی بات، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اب جو سورہ تغابن کا وظیفہ دے رہا ہوں تو سورہ تغابن آپ صحیح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سورہ تغابن آپ آیا صحیح طور پر پڑھ بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ سورہ تغابن تجوید کے ساتھ پڑھنا آپ کو آتا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ غلط ملت پڑھ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی شکوہ کرتے ہیں میرے وظیفے نے کام نہیں کیا، اتنی مرتبہ جو ہے میرے سورہ تغابن کا وظیفہ پڑھا، اتنی بار پڑھا لیکن کام نہیں ہو رہا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، سورہ تغابن کا تلفظ ٹھیک ہو، کسی سے یاد کر لیں صحیح طور پر۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سورہ تغابن، ایک تو میرے بھائیوں بہنوں ایک یہ بھی بات سن لیں کہ روزانہ کم از کم صبح جتنے سویرے پڑھیں گے انشاءاللہ سارے دن کے مشکلات آپ کو ختم ہو جاتے۔ سورہ تغابن میں اتنے کمالات ہیں کہ صبح سویرے یعنی سحری کے وقت یا سحری کے وقت نہ پڑھ سکیں تو پھر صبح جتنے سویرے پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ ہمیں جو بھی مشکلات آتی تھی ہمارے بڑوں کو تو وہ یہی ختم سورہ تغابن کا کرتے تھے اور اسی وقت مشکل حل ہو جاتا تھا۔ کوئی بیمار گھر میں پڑ گیا تو ارد گرد لوگ بیٹھتے، سورہ تغابن کا ختم کرتے، اسی وقت مریض کو شفا مل جاتی۔ آج کل ہمارے یقین و ایمان کمزور ہو گئے، تو آئیے وظیفے کا طریقہ سیکھتے ہیں اور اس طریقے سے انشاءاللہ ساری زندگی میں جو بھی رکاوٹ آتی ہے، جو بھی مشکل آتی ہے، حاجت آتی ہے اور پورا نہیں ہو رہا، جو بھی حاجت ہو تو آپ اس ختم کو کریں، اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اسی وقت آپ کی حاجت پوری ہوگی، اسی وقت آپ کا مشکل حل ہو جائے گا، اسی وقت آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے بعد آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ التغابن 28ویں پارے کی صورت ہے، چھوٹی صورت ہے، اتنی بڑی صورت بھی نہیں، 2-3 منٹ لگتے ہیں ایک بار پڑھنے میں، تو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ التغابن کو تجوید کے ساتھ جلدی پڑھیں لیکن تجوید کے ساتھ پڑھیں، تو 41 بار پڑھیں اور 41 بار پڑھنے کے بعد خوب دل سے پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور یہی وہ وقت ہے جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول۔ جو بھی دعا، خواہ آپ کی کوئی بندش ہو، جادو ہو، مالی پریشانی ہو، کوئی مقدمہ ہو، تاریخیں چل رہی ہیں تو اس سے پہلے یہ ختم کریں اور پھر تاریخ کو جائیں، انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ 41 بار۔ جب بھی کوئی مشکل پیش ہو، ہاں ایسا کوئی مشکل ہو جو ایک وظیفے سے پورا نہ ہو، تو اس کا آخری حد جو ہے 40 دن ہے۔ 40 دن تک متواتر جس مشکل کے حل کے لیے کرو گے انشاءاللہ تیر بہدف ضرور بے ضرور وہ مشکل ختم، وہ مالی پریشانی ہو یا جادو کی پریشانی ہو، روحانی جسمانی امراض کی ہو یا مقدمے کی ہو، بندش ہو، رشتوں کاروبار کی بندش، تمام پریشانیوں کا ایک ہی حل کہ سورہ تغابن کا یہ ختم کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کے تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، خوشیاں نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو، غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد